میں آج اپنے ملک کے اندر موجود پاکستانیوں اور پوری دنیا کے اندر موجود پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کا خواہ کسی بھی پیشے سے تعلق ہے، آپ استاد ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ صحافی ہیں، یا کوئی کاروباری شخصیت ہیں، یا خاتون خانہ ہیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے اوپر بدترین ریاستی جبر کیا جا رہا تھا تو آپ صرف لا الہ الا اللہ کے رشتے کی وجہ سے میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے میرے لیے آواز بلند کی، آپ نے اپنے اور کچھ نہ کر سکے تو آپ نے دل سے آواز بلند کی، آپ نے میرے لیے دعائیں کیں، آپ میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے۔ میں کتنا بھی شکریہ ادا کروں یہ کم ہوگا۔ میں خاص طور پر اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر عمران خان کا، جو صرف میرے لیڈر نہیں، اس وقت پاکستان کے لیڈر نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے جو سب سے بڑے اور سب سے ایفیکٹو لیڈر ہیں، جو آج پوری امت مسلمہ کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے اپنے کارکن کے پیچھے کھڑے ہوئے، ایسے ہی کھڑے ہوئے جیسے کوئی گارڈین کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی کھڑے ہوئے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ بہت کہا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے ورکرز کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، پی ٹی آئی میں یہ رواج نہیں ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، اپنے اوپر مقدمات بنوائے، لیکن انہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں یہاں پر خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کا۔ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی تکلیف انہوں نے ایسے ہی محسوس کی جیسے ان کے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے، اور جس طرح کی سپورٹ آپ نے پرووائڈ کی، آپ میں سے بہت سارے جس طرح مجھے جیل تک میں ملنے آئے، میں حیران تھا۔ جو اوورسیز پاکستانی یہاں آیا ہوا تھا، جس طرح آپ میری عدالتی پیشیوں کے اوپر آتے رہے، میں اس پر بھی حیران تھا، کیونکہ وہ سب کچھ آسان نہیں تھا آپ سب کے لیے کرنا بھی اور دیکھنا بھی۔ تو میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور چھوٹے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میرے پہ جب بدترین ریاستی جبر ہو رہا تھا تو میں ایک دفعہ عدالت آیا تو مجھے ایک ننھی بچی کی ویڈیو دکھائی گئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں انکل گل کو پولیس سے چھڑوانے آئی ہوں۔ وہ توتلی بچی تھی، بول نہیں سکتی تھی پوری طرح سے، لیکن وہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان بچوں کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی۔ دوران حراست میرے اوپر کس طرح کا اور کس قدر ریاستی تشدد اور جبر ہوا، میرا خیال ہے وہ کوئی راز نہیں ہے۔ اس لیے اس پر بات کرنے کی بجائے میں اور پہلوؤں پہ بات کروں گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام محب وطن پاکستانیوں کی طرح میرا بھی پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے کا سافٹ ویئر بہت پہلے سے اپڈیٹڈ تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں، کیونکہ میں گاؤں میں پیدا ہوا تو ہم گاؤں کے لوگوں کا پیدائشی ہی اپڈیٹڈ ہوتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنے کا سافٹ ویئر۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ میں میرے ہارڈ ویئر کو بار بار اپڈیٹ کیا گیا، اور اس کے تھرو سافٹ ویئر کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ شاید جب دل کا رشتہ ہوتا ہے تو سافٹ ویئر کرپٹ نہیں ہوتے، وہ اپڈیٹڈ ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا ہاؤسز نے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے میرے خلاف، میرے پہ ہونے والے تشدد، میری صحت کا مذاق اڑایا۔ جس دن میں عدالت آیا مجھے کوئی ایسی دوائی لگی ہوئی تھی، جب میں ویل چیئر پہ آیا تو کچھ ایسی دوائی مجھے ایک انجیکشن میں لگی ہوئی تھی جس سے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا، نہ میں ہوش میں تھا پراپر، نہ مجھے پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، بس میرا سانس گھٹ رہا تھا اور میں ماسک مانگ رہا تھا۔ اس سارے انسیڈنٹ کا بھی مذاق اڑایا۔
اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں بلکہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے غیر ملکی ایجنٹ ثابت کر دیا جائے، مجھے کسی ملک کا جاسوس ثابت کر دیا جائے۔ اس سب کے باوجود، اس سب پروپیگنڈے کے باوجود آپ میرے اس کے باوجود ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن یہاں پر میں ان لوگوں کی بات ضرور کرنا چاہوں گا جو بھلے میرے مخالف کھڑے تھے۔ میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو، اس کے اوپر ریاستی جبر ہو رہا ہو، یا کوئی بھی جابر اس کے اوپر جبر کر رہا ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی قومیت سے ہو، اگر آپ اس پر ہونے والے جبر سے، ظلم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ پہ رحم کی ضرورت ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ خصوصی رحم کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دل پہ لگی ہوئی مہر کو ہٹا لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انسانیت کا درد واپس سمجھ آئے۔ اگر آپ کو میں صرف اس لیے ناپسند تھا کہ میں سخت بولتا ہوں تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اگر میں کہیں سخت بولا ہوں آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ، اس کے لیے تشدد پہ خوش ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر آپ کے اندر ایک ایسی حیوانیت ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ میرا وقت تو گزر گیا، لیکن اور لوگوں کا وقت آ سکتا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری یا کسی کی بھی اس حیوانیت سے اللہ میاں اس مظلوم کو اس وقت میں بچائے جب آپ کسی پہ ہونے والے تشدد کو انجوائے کر رہے ہوں۔ یہ میرا خیال کسی علاج سے، کسی دوائی سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ سے دعا سے اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں آج ایک بار پھر آپ سے یہ وعدہ اور اعادہ کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے جب میرے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے کیا تھا۔ جیسا کہ جب میری گاڑی الٹا دی گئی تھی اور میں مرتے مرتے بچا تھا، اس کے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں ایک ضمانت اپنی کنفرم کروانے، جو میرے پر ایک جھوٹی FIR دی گئی تھی، اس کے سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہاں یہ کیا تھا۔ یا جیسا کہ مجھے ایک جعلی جھوٹی FIR میں مظفر گڑھ کے اندر پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں سے اگلے دن جب میں رہا ہوا، اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، میں آج پھر وہ دہراتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، بھلے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، آپ کسی مذہب سے ہوں، آپ کسی ذات سے ہوں، کسی قومیت سے ہوں، اگر خدا نخواستہ آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا، آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، بھلے وہ ہماری اپنی حکومت کے اندر ہو رہا ہو یا کسی اور حکومت کے اندر آپ کے اوپر ایسا جبر ہو رہا ہو۔ میری یہ کانسٹنٹ لائن ہے کہ کسی صورت ریاستی جبر یا کسی قسم کا جبر بھی، ظلم، ستم، ٹارچر جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے آج دوبارہ یہ وعدہ اور اعادہ دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے ہمت دے، خدا نخواستہ اگر آپ کبھی کسی ایسے مشکل میں پھنسے ہوں گے تو شہباز گل آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں ایک گاؤں کا مڈل کلاس پاکستانی ہوں جو ایک گاؤں میں پیدا ہوا، وہاں پر ٹاٹ سکول پہ پڑھا، بہت چھوٹی جگہ پہ پیدا ہوا، لیکن میں نے بڑے خواب دیکھے۔ میرے سب سے پہلے خواب تو ہر نوجوان کی طرح اپنا مستقبل بنانے کے تھے، اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا خواب تھا۔ ٹاٹ سکول سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پہنچا۔ ٹاٹ سکول میں پڑھنے سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے تک پہنچا۔ جیسے ہر نوجوان کے، مڈل کلاس نوجوان کے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا میرے بھی تھے۔ ایک اچھا گھر، گاڑی، کمفرٹیبل زندگی، اچھی تنخواہ،
आसाइश सफ़र करना दुनिया में, अल्लाह की ज़ात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत और मेरे घर वालों की दुआओं से बहुत जल्दी वो ख्वाहिशें और ख़्वाब पूरे किए, और मैं अमेरिका के अंदर एक पुरसाइश और बहुत ही बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसके साथ साथ हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह मेरा दिल भी हर रोज़ पाकिस्तान के साथ ही धड़कता था। टेलीविज़न पर जब पाकिस्तान की सियासत के हालात देखते थे, जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान पर होती हुई तनकीद देखते थे, यहाँ लूटमार हुक्मरानों की देखते थे, और अपने जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो गाँव से निकल के किसी न किसी तरीके से कोई डिग्री लेने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर जूते तोड़ते देखता था कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह मेरे दिल में भी ये ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क की किसी तरह से खिदमत करूं, और इस सब में जो एक रोशनी का सितारा था उसका नाम इमरान खान था, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहा था जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसाफ के निज़ाम पर थी, वो ऐसी बात कर रहा था जो अदल के निज़ाम पर मबनी थी, वो ऐसी बात कर रहा था जो इंसानियत के निज़ाम पर मबनी थी। और ये सब कुछ आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में मुसलमानों को मुहैया की थी। इमरान खान साहब का अज़्म, उनका हौसला, उनकी जो सियासी रब थी कि पिछले 26 साल से एक ही नारा और उसके पीछे वो चलते रहे, उसने मुझे, आप जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह उसने मुझे भी मुतासर किया, और मैं अपनी एक मुकम्मल, सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल जो एक लिविंग थी, प्रोफेशन था, तनख्वाह थी, ज़िंदगी थी, उसे छोड़ के इमरान खान के पीछे पूरे दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत करने आया। मैं जब उनके बिहाफ पे मीडिया करता था तो बहुत सारे लोग कहते थे, डॉक्टर साहब कोई प्रोडक्टिव काम करें, आप तो मीडिया करते हैं, सारा दिन बयान देते हैं, कोई काम भी कर लो। सो मैं कईयों को समझाता था कि काम इमरान खान कर रहा है, जब मैं शील्ड लेके उसको दिफा कर रहा हूं तो मेरा मकसद है कि इमरान खान की तवानाइयाँ जो हैं वो काम पर लगें, और जो दूसरे लोग उनकी तवज्जो को, उनके फोकस को हटा रहे हैं, वो महाज मैं संभालूं, ताकि वहाँ से इमरान खान को कोई गर्म हवा ना आए, मेरे लीडर को वहाँ पर स्पेस मिले ताकि वो डिलीवर कर सकें। तो ये काम मैं कर रहा था, बयानिए का काम आप तक पहुँचाने का, कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है और हुआ क्या है। तो इसलिए मेरा आपसे वादा है कि मैंने जिस जोश जज्बे के साथ सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान की ये जंग इमरान खान के पीछे शुरू की थी, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी, और मेरी जितनी भी औकात है, मेरी जितनी भी वसातत है, मेरे इख्तियार में जितना भी है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हम एक नया पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ गांव के और शहर के इंसान में फ़र्क ना हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ किसान के बेटे को भी वही सहूलियात मिलें तालीम की, और उसे भी नौकरी मिलने का वही चांस हो जो अशराफिया को होता है। मैं सियासतदानों की तरह खोखले नारे नहीं लगा रहा, मैं सारे निज़ाम की पैदावार हूँ, मैं इसमें से गुज़रा हुआ हूँ। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं ज़मीन पे पड़े हुए टाट से लेके अशराफिया के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जहाँ पाकिस्तान की अशराफिया ये ख्वाब देखती है कि उनके बच्चों का दाखिला हो जाए वहाँ पर। तो इसलिए मुझे पता है कि ये जो खलीज है, इसको, ये जो समंदर है, इसका फ़ासला तय करने के लिए जो अल्लाह मियाँ ने मौके मुझे दे दिए, जो आप लोगों की दुआओं से मैं आगे निकल गया, शायद हर बच्चे को ये नसीब नहीं हो पाता। इसलिए इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि इमरान खान के साथ एक नया और बेहतरीन पाकिस्तान बनाने के लिए मेरी जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। आखिर पर मैं आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप इमरान खान की ये जो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, इसमें उनका भरपूर साथ दीजिए। ये लड़ाई आखिरी मराहल में पहुँच चुकी है।
آپ اگر چپ کر کے گھر بیٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ عمران خان کی کال پر جب بھی وہ آپ کو کال دیں نکلیں اور اپنا حصہ جو ہے اس حقیقی آزادی کی لڑائی میں ڈالیں۔ آج اس نشست میں کوئی اور بات نہیں کرنے جا رہا، کیونکہ اس کا مقصد، اس نشست کا، اس بات چیت کا مقصد آج صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ انشاءاللہ جس شہباز گل کو آپ جانتے ہیں، جس شہباز گل سے آپ نے محبت کی، بہت جلد انشاءاللہ جو میرا ایک نیچرل سٹائل ہے، جو میرا روایتی انداز ہے، اس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ بات بھی ہوگی اور اس کارواں کے اندر اپنے قائد کے پیچھے جستجو بھی ہوگی۔ میں آخر پر ایک دفعہ پھر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان ننھے منھے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشکل ترین جو دور تھا میرے اوپر، اس میں میرے لیے بے تحاشا دعائیں کیں۔ آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ابھی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔